بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام سمندر کے کنارے تشریف فرما تھے۔ ان کی نگاہ ایک چیونٹی پر پڑی جو گندم کا دانہ منہ میں لیے سمندر کی طرف جا رہی تھی۔ جناب سلیمان علیہ السلام مسلسل اسے دیکھتے رہے۔ وہ چیونٹی چلتے چلتے سمندر کے کنارے پہنچی۔ اسی لمحے ایک مینڈک نے پانی سے اپنا سر باہر نکالا۔ اس نے منہ کھولا، چیونٹی اس کے منہ میں داخل ہو گئی اور مینڈک تیرتا ہوا پانی کے اندر چلا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کافی دیر تک حیرت میں ڈوب کر اس بارے میں سوچتے رہے۔ اچانک وہی مینڈک دوبارہ پانی سے باہر آیا۔ اس نے منہ کھولا اور چیونٹی اس کے منہ سے باہر نکل آئی، لیکن گندم کا دانہ اس کے منہ میں نہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کو طلب کیا اور اس واقعہ کے بارے میں اس سے پوچھ گچھ کی۔ چیونٹی نے کہا، اے پیغمبر خدا، اس سمندر کی گہرائی میں ایک پتھر ہے جو اندر سے خالی ہے، اس میں ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو اسی مقام پر خلق کیا ہے، وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا اور میں اس کے لیے کھانا لے جاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مینڈک کو مامور کیا ہے کہ وہ مجھے پانی کے اندر اٹھا کر اس پتھر کے پاس لے جاتا ہے اور اپنا منہ اس کے سوراخ پر رکھتا ہے۔ میں اس کے منہ سے باہر نکل کر اس کیڑے کے پاس جاتی ہوں اور گندم کا دانہ اس کے پاس رکھ آتی ہوں۔ یہ مینڈک میرے انتظار میں رہتا ہے، میں واپس اس کے منہ میں داخل ہوتی ہوں اور یہ پانی میں تیرتا ہوا مجھے سمندر سے باہر لے آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی سے کہا، جب تم اس کے لیے گندم کا دانہ لے کر جاتی ہو تو کیا اس سے کبھی کوئی گفتگو بھی سنی ہے؟ چیونٹی نے کہا، ہاں، وہ کہتا ہے، اے وہ ذات کہ جس نے میرے لیے اپنے رزق کو سمندر کی گہرائی میں اس پتھر کے اندر نہیں بلایا، اپنے مومنین بندوں پر اپنی رحمت کو نہ بلا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، چنڈول ایک خوش آواز پرندے کا نام ہے۔ چنڈول کے سر پر تاج ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے سر پر دست شفقت پھیرا تو اس طرح کا تاج اس کے سر پر بن گیا تھا۔ ایک دن چنڈول چاہتا تھا کہ اپنی مادہ کے ساتھ ملاپ کرے، لیکن مادہ چنڈول اس کام پر راضی نہ تھی۔ نر چنڈول نے اس سے کہا، مجھے اس کام سے مت روکو، میں چاہتا ہوں کہ تم سے میرا ایک بچہ ہو جو ذکر خدا کرے۔ مادہ چنڈول نے جب یہ بات سنی تو اپنے شوہر کا مطالبہ قبول کر لیا۔ پھر جب انڈے رکھنے کا وقت آیا تو وہ انڈے رکھنے کی جگہ کے بارے میں پریشان تھی۔ چنڈول نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ سڑک کے قریب انڈے رکھو کہ جو کوئی بھی تجھے دیکھے تو یہ خیال کرے کہ تم دانہ دنکا اکٹھا کرنے کے لیے وہاں پر آئی ہو، لہذا دیکھنے والے کو تم سے کوئی غرض نہ ہوگی۔ مادہ چنڈول نے اپنے شوہر کی تجویز قبول کی اور سڑک کے کنارے انڈے رکھے اور ان پر بیٹھ گئی۔ جب انڈوں سے بچے نکلنے کا وقت قریب ہو گیا تو ایک دن ان دونوں پرندوں نے سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا لشکر روانہ ہو چکا ہے اور پرندوں نے ان کے سروں پر سایہ کیا ہوا ہے۔ مادہ چنڈول نے اپنے شوہر سے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ہمراہ ہماری طرف آ رہے ہیں تاکہ یہاں سے عبور کریں۔ مجھے خطرہ ہے کہ میں اور میرے انڈے اس لشکر کے پاؤں کے نیچے کہیں نابود نہ ہو جائیں۔ نر چنڈول نے کہا، سلیمان علیہ السلام ایک مہربان اور شفیق انسان ہیں، لہذا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا تم نے بچوں کے کھانے کے لیے کچھ اکٹھا کیا ہے؟ مادہ چنڈول نے کہا، ہاں، میرے پاس ایک ٹڈی ہے جو میں نے بچوں کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ کیا تمہارے پاس بھی کوئی چیز ہے؟ چنڈول نے کہا، میرے پاس کھجور کا ایک دانہ ہے جو میں نے بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ مادہ چنڈول نے کہا، تم کھجور اور میں ٹڈی اٹھا لیتے ہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں سے گزریں گے تو وہ ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں گے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہدیے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ نر چنڈول نے کھجور اپنی چونچ میں لی اور مادہ چنڈول نے ٹڈی اپنے دونوں پاؤں سے اٹھائی اور دونوں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر تشریف فرما تھے، ان کا استقبال کیا۔ چنڈول ان کی دائیں طرف اور مادہ چنڈول بائیں طرف بیٹھ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان دونوں پرندوں سے احوال پرسی کی۔ انہوں نے بھی اپنی زندگی کا واقعہ جناب کی خدمت میں بیان کیا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کا ہدیہ قبول کر لیا اور لشکر کو وہاں سے ایک طرف موڑ دیا تاکہ ان کے انڈے پاؤں تلے نہ روند ڈالیں، اور ان کے سر پر دست شفقت پھیرا اور ان کے لیے دعا کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا اور ان کے ہاتھ کے مس کرنے کی وجہ سے ان پرندوں کے سر پر ایک خوبصورت تاج نکل آیا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک چڑا دیکھا جو اپنی بیوی چڑیا سے کہہ رہا تھا، تم کیوں مجھ سے دور دور رہتی ہو؟ اگر میں چاہوں تو قصر سلیمان علیہ السلام کا مینار اپنی چونچ سے اٹھا کر سمندر میں پھینک سکتا ہوں۔ ہوا نے اس کی بات کو حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کر مسکرائے، پھر ان دونوں کو طلب کیا اور چڑے سے فرمایا، تم کیسے میرے محل کا مینار چونچ میں اٹھا کر سمندر میں پھینک سکتے ہو؟ چڑے نے کہا، نہیں اے رسول خدا، مجھ میں ایسی طاقت نہیں ہے، لیکن بعض اوقات شوہر اپنی بیوی کے سامنے بڑا بنتا ہے اور شوخیاں بگاڑتا ہے۔ ظاہر ہے عاشق کی کسی بھی بات پر اس کی سرزنش نہیں ہوتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیا سے کہا، تم کیوں اپنے آپ کو شوہر کے حوالے نہیں کرتی ہو جبکہ وہ تمہیں دل سے چاہتا ہے؟ چڑیا نے جواب میں کہا، اے پیغمبر خدا، وہ عاشق نہیں ہے، فقط عشق کا دعویٰ کرتا ہے، کیونکہ وہ میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ بھی عشق کرتا ہے۔ اس بات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل پر گہرا اثر کیا۔ انہوں نے شدید گریہ کیا اور گوشۂ تنہائی میں چلے گئے، حتیٰ کہ 40 دن تک خدا کی بارگاہ میں گریہ کرتے رہے اور خدا کی بارگاہ میں درخواست کی کہ میرے دل میں غیر خدا کا عشق پیدا نہ ہو اور میرے عشق کو غیر خدا کے عشق کے ساتھ مخلوط نہ کرنا۔ ایک دن ایک سانپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، فلاں شخص نے میرے 2 بچوں کو مار دیا ہے، لہذا میرا آپ علیہ السلام سے تقاضا ہے کہ اسے بطور قصاص پھانسی پر چڑھائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، انسان کو سانپ کے بدلے میں قتل نہیں کیا جا سکتا۔ سانپ نے کہا، اے پیغمبر خدا، اگر اس کو قتل نہیں کریں گے تو پھر میری گزارش یہ ہے کہ اسے محکمہ اوقاف کا سرپرست بنا دیں، تاکہ اموال موقوفہ کو انصاف کے ساتھ استعمال نہ کرنے کی وجہ سے وہ وارد جہنم ہو، پھر اس سے دوزخ کے سانپوں کے ساتھ مل کر انتقام لوں گا۔ یہ روایت اس مطلب کو بیان کرتی ہے کہ وقف شدہ چیز کی ذمہ داری قبول کرنا انتہائی خطرناک اور مشکل کام ہے۔ وہ لوگ جو ایسی ذمہ داری قبول کرتے ہیں انہیں مکمل طور پر اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وادی جہنم کے کنارے کھڑے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اس موقوفہ مال میں اپنی ذمہ داری انجام دینے میں کوتاہی کریں کہ اس کی سزا انتہائی سخت ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں، انس اور پرندوں پر مبنی اپنے عظیم لشکر کے ہمراہ انتہائی نظم و ضبط اور شان و شوکت کے ساتھ جا رہے تھے کہ چلتے چلتے چیونٹیوں کی وادی میں پہنچ گئے۔ جناب سلیمان علیہ السلام بھی اپنے لشکر کے ہمراہ تخت پر براجمان تھے اور ہوا بڑے آرام سے جھولا جھلاتے ہوئے لے جا رہی تھی۔ اس دوران میں ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے چیونٹیوں، اپنے اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں پامال نہ کر دے اور انہیں اس کا پتہ بھی نہ چلے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس چیونٹی کی آواز سنی تو مسکرا دیے اور کہا، پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے، اور ایسا نیک عمل کروں کہ تو راضی ہو جائے اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اس چیونٹی کو میرے پاس لایا جائے۔ نوکروں نے فوراً اس چیونٹی کو ان کی خدمت میں حاضر کیا۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی سے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں اور کبھی کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا؟ چیونٹی نے کہا، ہاں میں یہ بات جانتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، پھر تم نے چیونٹیوں کو مجھ سے کیوں ڈرایا ہے؟ چیونٹی نے عرض کیا، میں اس بات سے ڈری تھی کہ یہ چیونٹیاں آپ کی شان و شوکت اور زرق و برق دیکھ کر دنیا کی دیوانی نہ ہو جائیں اور خدا کو نہ بلا دیں۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اپنے اپنے سوراخوں میں گھس جائیں اور آپ کا جاہ و حشم نہ دیکھیں۔ اس کے بعد چیونٹی نے عرض کیا، کیا آپ کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم ترین مخلوقات میں سے ہوا کو آپ کے تابع کیوں کرا دیا ہے؟
جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ چیونٹی نے کہا اس لیے کہ آپ سمجھیں کہ آپ کا ملک برباد ہونے والا ہے اور اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اور اگر خداوند عالم دنیا کی تمام چیزوں کو ہوا کی طرح آپ کا فرما بردار بنا دیتا تو ہر چیز آپ کے قبضہ سے نکل جاتی، جس طرح کہ ہوا کسی کی مٹھی میں نہیں رہتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی اس پرمانی نصیحت کو سن کر مسکرا دیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔